السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا نبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات اس سے پہلے کہ بیان کا آغاز کیا جائے یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ علماء کرام ذاکرین اعظام اور خصوصیت کے ساتھ یہ علم و کمال کے جواہر جو یہاں جمع ہیں ان کی موجودگی میں مجھ سے یہ کہا گیا کہ تم بھی کچھ بیان کرو. یہ اور بات ہے کہ ان کی طرف سے بھی دعائیں اور خواہشات ہیں اور میں سمجھتا ہوں اجازت تو ضروری ہوگی کہ میں زباں کھولوں. الحمدللہ پروردگار اپنی کتاب وافی ہدایہ میں ارشاد فرماتا ہے انسانوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کو درکنار کر کے مومنوں کو متوجہ کر کے متقی بننے والوں کو نگاہ میں رکھ کر ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان سب مراحل طے کر کے اس منزل تک پہنچ جاؤ کہ تم متقی بن جاؤ، یعنی ایمان کی منزل کو پا لینے کے بعد تقوی کی نورانیت سے مزین ہو جانے کے بعد اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے تقوی پر غرور کر کے وہی کھڑے مت رہ جانا، بلکہ کچھ ایسے قدم تمہارے لیے میں نقش عصمت کے طور پر، نقوش عصمت کے طور پر تمہارے نگاہوں میں رکھوں گا تاکہ تم ان کے نقش قدم پر بھی چلتے رہو. ساتھ ہو جاؤ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی ہاں میں ہاں صرف ملا لو. ابھی تک سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کی ہاں میں ہاں ملانا ہی ایمان ہے. جہاں خوبیاں ہیں، جہاں کمالات ہے، جہاں علم ہے، جہاں شجاعت ہے، جہاں اوصاف حمیدہ ہیں،
وہاں تعریف تو ہر ایک کر سکتا ہے، یہ تعریف صرف میں ہاں ملانا ہے، مگر ان کمالات کو، ان خوبیوں کو، ان اوصاف حمیدہ کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرنے کا نام ہے معیت صادقین۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر کسی ایک سچے کی بات ہوتی تو دنیا جانتی ہے کہ ایک سچا وہ ہے جس کو مشرکین بھی صادق کہتے ہیں، جن کو کافر بھی صادق کہتے ہیں، جن کو دوست بھی صادق کہتے ہیں، جن کو دشمن بھی صادق کرتے ہیں، جن کو ماننے والے بھی صادق کہتے ہیں، اور جس کو انکار کرنے والے بھی صادق کہتے ہیں، جس کو چومنے والے بھی صادق کہتے ہیں، پتھر مارنے والے بھی صادق کہتے ہیں، اس کی صداقت میں کسی کو شک نہیں ہے، مگر وہی صادق قرآن کی آیت سنا رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی ایک نہیں بلکہ کچھ اور ایسے سچے ہیں جیسا سچا مجھے دیکھ رہے ہو۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ وقت نہیں ہے کہ بات آگے بڑھے، بس اتنا عرض کروں کہ پیغمبر کے بعد اگر کسی کو دنیا نے دیکھا تو سراپا صداقت رسول کا اگر مجسمہ نظر آیا تو وہ علی ہے، جس کے لیے دنیا کو کہنا پڑا کہ اس کی سانسوں سے پیغمبر کے اخلاق کی خوشبو آتی ہے، اس کی باتوں سے قرآن کی تفسیر نظر آتی ہے، اس کے کلام سے اللہ کے کلام کی تشریح ہوتی ہے، اس کی شجاعت کو دنیا نے مانا تھا، سخاوت کو زمانے نے تسلیم کیا تھا، اس کی قضا و فیصلے کو زمانے نے مانا تھا، مگر جو باہر تھا اس کی صداقت کی شان تو دنیا نے دیکھ لی، اس کی شجاعت کی آن تو دنیا نے دیکھ لی، اس کی سخاوت کی بان تو دنیا نے دیکھ لی، مگر جو اندر تھا اس کے لیے بس پیغمبر کا ایک ہی جملہ کافی ہو گیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یعنی علی فاطمہ کے برابر ہیں، فاطمہ کو علی کے برابر نہیں کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ منارہ عظمت فاطمہ ہیں، علی کو اپنا قد ناپ کے فاطمہ کے برابر کرنا ہے، علی کو اپنا قد فضیلت ناپ کے فاطمہ کے قد فضائل کے برابر کرنا ہے، یعنی کہیں سے فاطمہ کی شجاعت میں کمی نہیں ہے، جتنی شجاعت کا اظہار علی کرتے جائیں گے وہ بتاتی جائے گی کہ اتنی فضیلتیں پانے کے بعد فاطمہ کے برابر علی شجاع ہوں گے، سخاوت کرنے کے بعد دنیا سخاوت علی کی دیکھے گی اور فاطمہ کی سخاوت کا اندازہ کرے گی۔ تو یہ ہیں وہ معصومین کہ جن کی شان میں پروردگار نے صداقت، طہارت، عصمت، سخاوت ہر ایک کے لیے آیتیں اتار دی، مگر اس کے بعد حسن و حسین جن کو دنیا نے دیکھا، کبھی پیغمبر کی گود میں دیکھا، کبھی پیغمبر کے دوش پہ دیکھا، کبھی پیغمبر کی پشت پہ دیکھا، کبھی سجدوں میں دیکھا اور کبھی منبر پر دیکھا، ہر جگہ تو دیکھ لیا نا دنیا نے ان دونوں کو دیکھا، مگر ان دونوں کی صداقت، ان دونوں کی شجاعت، ان دونوں کی عظمت، ان دونوں کا اخلاق، ان دونوں کا کردار، ان دونوں کی ہیبت اور ان دونوں کی عظمت کو زمانے نے تسلیم کیا،
مان لیا، مگر ماننے کے باوجود بھی کیا لوگ سچوں کے ساتھ ہو گئے؟ جی سچوں کے ساتھ ہو گئے، ہمیشہ سچوں کے ساتھ کم رہے، ہمیشہ سچوں کے ساتھ کم رہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اس وقت جب ولادت ہوئی ہے آپ کی تو بنی امیہ کی حکومت زوال پذیر تھی، بنی عباس حکومت کے حریص بن کر بنام اہل بیت حکومت لینا چاہ رہے تھے، ان کو موقع مل گیا تو تنہا اپنی صداقت نہیں، قرآن کی صداقت کا لوہا منوا دیا، پیغمبر اسلام کی صداقت کا لوہا منوا دیا، مولائے کائنات کی صداقت کا لوہا منوا دیا، امام حسن و حسین کی صداقت کا لوہا منوا دیا، اور صرف اپنے دور میں نہیں منوایا بلکہ آج تک جب کبھی سائنس ریسرچ کرتی ہے تو یہی کہتی ہے کہ جعفر صادق تھے۔ صلوات بھیجیے ور محمد و علی محمد۔ موقع نہیں ہے کہ واقعات پڑھیں، موقع نہیں ہے کہ تاریخیں پڑھیں، بس اتنا عرض کریں کہ بس تھوڑا سا موقع اس وقت اہل بیت کے اس فرد فرید اور نسل ابراہیم کے شرف اور زرع اسماعیل کے سلالہ اور بنی ہاشم کے جوہر قابل امام جعفر صادق علیہ السلام کو موقع ملا تو صرف مکتب نہیں قائم کیا، صرف مدرسہ نہیں قائم کیا، دانشگاہ قائم کر دی، یونیورسٹی بنا دی، اور ایسی یونیورسٹی کی پڑھانے والا صرف ایک اور پڑھنے والے نو بنو ہر طرح کے لوگ، پڑھنے والے ہر طرح کے لوگ، یعنی کوئی فلسفہ پڑھنے والا، کوئی سائنس پڑھنے والا، کوئی کیمیا پڑھنے والا، کوئی منطق پڑھنے والا، کوئی فلکیات پڑھنے والا، کوئی علم نجوم پڑھنے والا، کوئی علم ارضیات پڑھنے والا، کوئی علم طب پڑھنے والا، کوئی علم شریعت پڑھنے والا، کوئی علم اصول پڑھنے والا، کوئی جو ہے وہ حدیثوں کا علم لینے والا، کوئی قرآن کی تفسیریں پڑھنے والا، یعنی پڑھنے والے ہزاروں قسم کے تھے اور درس دینے والا ایک تھا۔ یہاں اگر 2 مضمون ہوتے ہیں تو 2 استاد ہو جاتے ہیں، یہاں سینکڑوں مضمون ہیں، استاد اکیلا ہے۔ صلوات بھیجیے ور محمد و علی محمد۔ اور استاد وہی کہ جس استاد کے بزم میں آ کر علم حاصل کرنے کے بعد شاگرد کہے کہ اگر 2 سال مجھے نہ ملتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ جی آج ہم لوگ اپنے شاگردوں کو ترقی پہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور کم از کم اتنا معلوم ہو جاتا ہے کہ بھائی جو ہے یہ ہمارے شاگرد اتنی بلندی پہ ہیں تو سوچتے ہیں کہ چلو ان کے ساتھ ہم اٹھ بیٹھ لیں گے تو تھوڑی سی ہماری بھی معرفت لوگوں کو ہو جائے گی۔ مگر یہ شاگرد کون تھے کہ دنیا نے جن کو امام اعظم مانا، امام اعظم بنایا، انہوں نے کہا اگر 2 سال نہ ملتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ جو سب سے بڑے ہیں وہ بھی شاگرد، ان سے چھوٹے امام مالک وہ بھی شاگرد، امام شافعی وہ پوتا شاگرد، امام
ہم احمد بن حنبل یہ پوتا شاگرد یعنی کوئی براہ راست شاگرد ہے، کوئی بالواسطہ شاگرد ہے. صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد علیہ وسلم. اب جب علوم کا چرچا ہوا، معارف کا چرچا ہوا، عظمتوں کا چرچا ہوا، فضیلتوں کا چرچا ہوا، علم کا چرچا ہوا، زہد کا چرچا ہوا، عبادتوں کا چرچا ہوا، ریاضتوں کا چرچا ہوا، تو بادشاہ جن لوگوں نے اپنی طاقت کی بنیاد پر یا کسی نسبت کی بنیاد پر حرص و ہوس کے حوالے سے حکومت لے لی تھی، ایک کا تو کسی طرح دور کٹ گیا، مگر دوسرا جو تھا وہ بڑی پریشانی میں تھا. ہر وقت اس کا تخت ہلتا رہتا تھا، ہر وقت تاج لرزتا رہتا تھا. وہ سوچ رہا تھا کہ ساری دنیا تو ان کی طرف جا رہی ہے، اگر جسموں پر تھوڑی دیر تک میری حکومت رہی بھی تو کب تک، جب تک طاقت رہے گی، مگر دلوں پر تو حاکم یہ ہوئے جا رہے ہیں. اور امام نے کوشش وہ کی کہ کچھ دنوں تک تو لوگوں کو جو ہے وہ علوم دیتے رہے، مگر اس کے باوجود امام نے ایسے 400 شاگرد تیار کر لیے کہ کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں تھا جس شعبے میں ایسا ماہر نہ بنا دیا ہو کہ جو سورج بن کر ساری دنیا کو روشن کرنے لگا. صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد. ایک ایک علم گنانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر جو ہے وہ علم طب کا جہاں تک مسئلہ ہے، ارسطو کے قول کو امام نے باطل کر کے بتایا کہ یہ عناصر 4 بتائے ہیں، یہ عناصر 4 ہی تھوڑی ہیں، ان عناصروں میں عناصر کے مجموعے ہیں، لہذا جو ہے وہ 4 سے 8، 8 سے 16 اور اس طریقے سے جو ہے وہ عناصر جو بتائے، اور اس کے بعد یہ بتا دیا اتنا تھوڑا سا معاملہ کہ بھائی کبھی انسان بدعنوانی کی بنیاد پر بیمار پڑتا ہے، یعنی کھانے پینے میں صحیح احتیاط نہیں رکھتا، اور کبھی جراثیم جو ہواؤں کے ذریعے آتے ہیں اس سے بیمار پڑتا ہے، مگر زیادہ تر انسان کی عمر کم ہوتی ہے گوشت کھانے سے اور زیادہ کھانے سے. زیادہ گوشت کھانے اور زیادہ کھانے سے عمر زیادہ کم ہوتی ہے، اس لیے جو ہے وہ آدمی کو زیادہ سے پرہیز کرنا چاہیے. حلال چیزیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر حلال ہو جائیں تو انہی میں ہم غرق ہو جائیں. کچھ ایسے حلال بھی ہیں کہ جن میں جو ہے وہ صرف غسل کر لینا کافی ہے، ڈبکی لگا کے ڈوب جانا کافی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد. یہ ہیں جی، ڈوب جانا ضروری نہیں ہے بھائی، سارے دریا طاہر ہیں، پاک ہیں، ان میں سے جو ہے آپ وضو کیجئے، غسل کیجئے، پیاس بجھائیے، ضرورت کے لیے استعمال کیجئے، مگر جو ہے وہ آپ ان کو ضرورت کے لیے استعمال کر لیجئے، جو ان کی ضرورت آپ مت بن جائیے، لہذا جو ہے وہ پریشانی تو ہوگی. تو یہ ہمارے اماموں نے ہم کو اس درجہ فضیلتوں کے باوجود انسانیت کا جو درس دیا ہے وہ عجیب اور عظیم درس ہے. اب ذرا سوچیں کہ ایک شخص حج کرنے آتا ہے، مسجد میں آیا ہے، حج کرنے کے لیے مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا، مدینے کی مسجد میں امام پہلے سے نماز پڑھ رہے ہیں، اور پہلے سے پڑھنے والا امام اس کے آخر تک رہا، کوئی دوسرا آیا ہی نہیں. اس شخص نے جو اپنے سامان رکھے تھے ان سامانوں کو سمیٹا، اب مجلس اس کی نماز وغیرہ تمام ہو گئی. اچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ
کہ ہر ایک یہ بیان کرتا ہے کہ بار تھے، زاہد تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، ذاکر تھے۔ ذاکر سے مراد یہ بولنے والا ذاکر نہیں، یعنی پروردگار کا ذکر ہر وقت کرتے رہتے تھے، کبھی آپ خاموش نہیں رہتے تھے، ذکر الہی، ذکر پروردگار میں ہر وقت مصروف اور مستغرق رہتے تھے۔ اب آپ بتائیے کہ اگر اتفاق سے کوئی شخص جو باہر سے آیا ہے اور مولانا اسلم صاحب قبلہ یہیں رہتے ہیں، سب لوگ ان کے صفات سے، کردار سے، ان کی خوبیوں سے، ان کے اوصاف حمیدہ سے، ان کے کمالات سے واقف ہیں۔ اگر کوئی شخص آ کے کہہ دے کہ مولانا میرا رومال آپ نے تو نہیں اٹھایا، خالی اتنا، یہ نہیں کہے کہ آپ نے اٹھا لیا ہے، آپ نے تو نہیں اٹھایا، یعنی اس نے شک کیا ہے، یقین نہیں کیا ہے، تو مولانا کے جبیں پہ بل آئیں گے، چہرے کا رنگ بدلے گا، اور مولانا ضرور دیکھیں گے کہ میرے جاننے والے کہاں ہیں، تاکہ آ کے اس شخص کو بتا دیں کہ میں رومال بانٹتا ہوں، رومال لیتا نہیں ہوں، جی میں تقسیم کرتا ہوں، کسی کا لیتا نہیں ہوں، مگر اللہ رے سماحت امام جعفر صادق علیہ السلام، حلم کے اوپر ایک اور منزل ہے کہ یہ معلوم ہے کہ یہ شخص بکواس کر رہا ہے، مگر حلم کیا اور خاموش رہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی میں نے نہیں لیا ہے۔ الزام لگایا، کہا کتنی درہم تھے؟ اس نے کہا 400 مثلاً۔ امام نے اپنے غلام کو آواز دی، پہلے غلام کو آواز دے سکتے تھے نا کہ آؤ ذرا دیکھو تو یہ شخص کیسا ہے جو مجھ پہ الزام لگاتا ہے، نہیں، غلام کو آواز دی، کہا جاؤ فلاں جگہ تھیلیاں رکھی ہوئی ہیں درہموں کی، 400 درہم کی تھیلی اسے لا کر دے دو۔ اس نے لا کر 400 درہم کی تھیلی دے دی، اور جب اس نے یہ تھیلی رکھ لی، امام اپنے اوراد سے اور وظائف سے فارغ ہو کر نکلے، گھر چلے گئے۔ جیسے ہی اس نے یہ دیکھا کہ جو سامان میں سمیٹ رہا تھا انہی میں ایک جگہ الجھی ہوئی تھی میری تھیلی، میں نے بلا وجہ ان بزرگوار کو کہا کہ لوگ حج کے زمانے میں مسافر حاجیوں کے پیسے چرا لیتے ہیں۔ امام نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا بھائی جیب آپ ہی تھے پہلے سے اور آخر تک آپ ہی ہیں، کوئی آیا نہیں دوسرا، لہذا یہ تھیلی آپ لے گئے۔ امام نے کچھ نہیں کہا۔ ذرا سوچئے آپ کہ اتنی بلندی پر ہونے والا انسان اور الزام لگے چوری کا، کچھ نہ کہے، اور وہی نہیں، جب وہ واپس دینے گیا بہت شرمندہ ہوا، لوگوں سے پوچھا یہ کون بزرگ تھے، جو لوگوں نے بتایا تو اور زیادہ شرمندہ ہوا، کہا صاحب جو ہے وہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کو پہچان نہیں سکا۔ امام نے کچھ بھی نہیں کہا، خالی یہی فرمایا ایک جملہ کیا فرمایا کہ بھائی لے جا، ہم آل محمد جو دے دیتے ہیں، صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد، وہ واپس نہیں لیتے۔ جو ہم کسی کو عطا کر دیتے ہیں واپس نہیں دیتے۔ میں عرض کروں گا بڑا بدقسمت تھا تو کہ امام کی خدمت میں آیا بھی تو صرف 400 درہم لے کے آیا، ورنہ یہ تو وہ ہیں کہ چاہیں تو کل زمینیں دے دیں، چاہیں تو سارے آسمان دے دیں،
چاہیں تو جنت دے دیں، چاہے تو کوثر دے دیں۔ ارے یہ اللہ کی رضا دے سکتے ہیں بھائی، اس لیے کہ اللہ نے اپنی رضا انہیں دے رکھی ہے۔ صلوات بھیجیے اور محمد والے محمد۔ دیکھیے مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہاں مجلس کتنی دیر تک ہوتی ہے، مگر وہ تو میری تمہید ہے جس میں جو ہے وہ آدھا گھنٹہ قریب ہو گیا۔ اب کیا مجلس تو سنی جاتی ہے عام طور سے ہر جگہ 45 منٹ 50 منٹ، 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے تو جو ہے وہ لوگ بیچارے سوچتے ہیں کہ آج تو مولانا نے جلا دیا ہے، جی ہے نا، اس لیے زیادہ دیر تک پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بس اتنا عرض کر دوں کہ آج اس امام کا ذکر ہونا ہے جس امام سے رفتار میں شان رسالت نظر آتی تھی، گفتار میں شان مصطفیٰ نظر آتی تھی، جس کے کردار میں شان اہل بیت نظر آتی تھی، اور وہ امام دنیا کے بادشاہوں کی نگاہ میں بوریا پہ بیٹھا ہوا ایسا شہنشاہ تھا کہ تخت بھی کانپتا تھا، تاج بھی لرزتا تھا، اور بار بار کوشش کی جاتی تھی کہ گھر جلا دیا جائے، بار بار کوشش کی جاتی تھی کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، یہاں تک کہ 100 بادیہ نشینوں کو بلا لیا۔ جو امام کو پہچانتے نہ جانتے کیوں پہچانتے نہ ہوں ان لوگوں کو بلایا کا، اس لیے ان کو بلایا ہے تاکہ جو ہے وہ امام جعفر صادق کو جو لوگ پہچانتے ہیں وہ کبھی ان پر تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ پیسے کی لالچ، عہدے کی لالچ، گھر میں اناج کی لالچ، بلا لیا، 100 تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے، کہا اب آج سرخ محل میں بیٹھوں گا اور امام کو بلاؤں گا قتل کرنے کے لیے۔ کیوں بھائی کیوں بلا رہا ہے؟ کہا بھئی اس لیے کہ میں نے امام بھی بنا لیے، مگر وہ امام بھی ان کے جوتیوں کا صدقہ ہی نظر آتے ہیں۔ کروں تو کیا کروں؟ میں نے فلسفی بٹھائے تاکہ ان کے فلسفے سے مقابلہ ہو جائے، نہیں ہو پاتا۔ میں نے منطقی بٹھائے، ان کے منطق سے مقابلہ نہیں ہو پاتا۔ میں نے دہریے بھیجے مناظرہ کرنے کے لیے، مگر دہریے بھی مناظرے سے ہار کے چلے آئے۔ بات آئی گئی تو کہہ دوں کہ ایک تو ایسا دہریہ آیا کہ نہ مناظرہ کیا نہ مناظرہ دکھا اور اٹھ کے ہار کر چلا گیا۔ آیا تو بڑی شان و شوکت تھے، سارے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، امام مسند درس پہ ہیں، سبق دے رہے ہیں، علوم کے دریا بہا رہے ہیں۔ آنے کے بعد کہتا ہے کہ امام جعفر میں نے سنا ہے کہ آپ ہر ایک کو اپنی دلیلوں سے قائل کر لیتے ہیں، میں آج آپ سے مناظرہ کرنے آیا ہوں اور میں آپ سے آپ کے خدا کے وجود کی دلیل مانگتا ہوں۔ کس کی؟ آپ کے خدا کے وجود کی دلیل مانگتا ہوں۔ کہا آپ کے؟ کہا ہاں، میں تو خدا کو مانتا نہیں۔ آپ جس کو خدا مانتے ہیں اس کے وجود کی یعنی ہونے کی کہ ہے بھی یا نہیں ہے، اس کی دلیل تو دے دیجئے۔ امام نے ایک مرتبہ فرمایا بھائی اتنا اتاولا کیوں ہو رہا ہے، اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ آیا ہے تو بیٹھ، تھوڑا آپس میں ایک دوسرے سے سلام کلام ہو جائے، تھوڑا سا تعارف ہو جائے،
تھوڑی سی اخلاقی گفتگو ہو جائے. بھئی خدا کو نہیں مانتا مگر ایک شریف انسان تو ہوگا تو نا. تو یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں کہ میں جعفر بن محمد بن علی ابن الحسین بن علی سب جانتے ہیں، مگر ان میں سے کوئی نہیں جانتا کہ تیرا نام کیا ہے، تیرا نسب کیا ہے. عرض کر دوں کہ امام نے نسب ہی تک چھوڑ دیا، اس لیے کہ حسب ہو بھی کیا سکتا ہے. یہ تو جو ہے وہ عالمان علم لدنی کے حسب کی بات ہے. یہ حسب نسب وہ ہے کہ جو کائنات میں سب سے افضل، اور حسب کی شان یہ ہے کہ یہ عالم علم لدنی ہیں، بارگاہ الہی سے پڑھ کے آئے ہیں اور اوصاف الہیہ کے مظہر ہیں. لہذا نہ حسب میں ان کا مقابلہ نہ نسب میں ان کا مقابلہ، مگر اس کے باوجود بھی امام نے کہا تو اپنا کم سے کم نسب تو بتا دے، نام تو بتا دے. اس نے جیسے ہی سنا ویسے ہی اٹھا اور آہستہ سے نکل گئے. لوگوں نے مولا یہ بڑے طمطراق سے آیا تھا، بڑے کر و فر سے آیا تھا، بڑے جاہ و جلال سے آیا تھا، مناظرہ کرنے کے لیے. مناظرہ تو ہوا ہی نہیں. امام نے فرمایا مناظرہ ہو بھی گیا اور وہ اپنے مناظرے میں ہار بھی گیا اور اپنی شکست قبول کر کے چلا بھی گیا. لوگوں نے کہا مولا یہ کیا معاملہ؟ کہا تم نے سنا نہیں کہ میں نے پوچھا کہ اپنا کم سے کم نام تو بتا دے. اس کا نام ہے عبداللہ. اگر وہ نام بتا دیتا تو میں یہی پوچھتا کہ جب اللہ ہے ہی نہیں تو عبداللہ کہاں سے آ گیا؟ صلوات بھیجیے بر محمد وعلی محمد علیہ وسلم. بہرحال یہ بادشاہ لوگ بھی کبھی جو ہے وہ امام بنا کے بیٹھا دیتے تھے کہ ان سے سوال کیجیے، اور جب وہ سوال کرنے بیٹھتے تھے تو اجازت لیتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے کہ صاحب جو ہے وہ ہم آپ سے سوال کیا کر سکتے ہیں، مگر ہاں یہ 40 سوال ہیں ان کے جواب دے دیجئے تاکہ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو جائے. ان کے 40 سوالوں کے جواب تو امام نے دے دیے، مگر جب امام کی بارگاہ میں یہ بے اجازت آ گئے کبھی بے اجازت، تو پھر جو ہے وہ امام نے 40 سوال کیے تو 4 کا بھی جواب نہیں دے سکے، بلکہ 1 کا بھی جواب نہیں دے سکے. اور امام نے آخر میں ایک سوال کر کے ان کو یہ بتا دیا کہ دیکھو علم سے استنباط کرنا، قرآن و حدیث سے استنباط کرنا شریعت ہے، قیاس شریعت نہیں ہے. قیاس پر قدغن لگا کے امام نے یہ بتا دیا کہ دیکھو اب دنیا میں کبھی قیاس سے شریعت کے مسئلے طے نہیں ہوں گے. اگر طے ہوں گے تو یا حدیث سے ہوں گے یا قرآن سے ہوں گے یا اجماع علماء سے ہوں گے. صلوات بھیجیے بر محمد وعلی محمد. لہذا قیاس والے تو جو ہے وہ مردہ اماموں تک رہ گئے، مگر جو قیاس والے نہیں ہیں، استنباط والے ہیں، وہ آج بھی عالم ہیں، آج بھی مجتہد ہیں. یا یوں کہا جائے کہ امام جعفر صادق کے روش پہ چلنے والے اگر ایک ہی ملک میں جمع ہو جائیں تو ساری دنیا کو یہ بتا سکتے ہیں کہ دیکھو ہم ساری دنیا پہ علم میں بھی غالب ہیں، فلسفے میں بھی غالب ہیں، دبدبے
میں بھی غالب ہیں، شجاعت میں بھی غالب ہیں، اور بات چیت اور گفتگو میں بھی غالب ہیں۔ نہ کبھی امام جعفر صادق سے کوئی اوپر آ سکا گفتگو میں، اور نہ ایران والوں سے جو صادق کے ساتھ ہیں ان سے مقابلے میں آ سکا۔ گھبرا کے بھاگنا پڑ گیا۔ اب اس کے بعد بات نہیں آتی ہے، ایسی باتیں ہوئی ہیں۔ صلوات بھیجیے ور محمد والے محمد۔ یہ ہے شان، یہ ہے عظمت، یہ ہے جلال، یہ صداقت کا جلال ہے، وہ اس علم کا جلال ہے۔ اس کا ذرہ یہاں پہنچا ہے اڑ کر، تو یہ عالم ہے۔ تو امام کا کیا عالم رہا ہوگا، کیا عالم رہا ہوگا۔ تشریف لے گئے اور سارے کے سارے جتنے تھے وہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا، بس یہ آخری بات عرض کروں، جیسے ہی انہوں نے دیکھا وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے تلوار سیدھی کی سیدھی رکھی، اٹھائی نہیں۔ امام تشریف لے گئے۔ اب منصور کو بٹھانا پڑا اپنے پاس، داہنی طرف امام کو مسند پہ بٹھایا۔ فرزند رسول، فرزند رسول۔ امام بیٹھ تو گئے مگر جھلایا ہوا تھا۔ تو فرزند رسول یہ تو بتا دیجئے کہ یہ آپ لوگ سادات سادات کرتے ہیں، یعنی جناب سیدہ کی اولاد سادات سادات کرتے، تو سادات میں، سادات ہونے میں کیا فضیلت ہے؟ بڑے پریشان تھے ہمیشہ۔ امام نے فرمایا کہ بھائی جو ہے یہی کیا کم ہے کہ لوگ ہمارے نسب میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کسی کے نسب میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی دوران میں یہ ایک مکھی تھی جو بار بار آ کر ناک پہ بیٹھ جاتی تھی۔ کہتے ہیں نا کہ بھئی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، مگر ایسا نہیں ہے، مکھی اگر چاہے تو بیٹھتی ہے، چاہے کتنے ہی ناک والے ہوں۔ جی کیوں؟ پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کون سی مخلوق اللہ نے پیدا کر دی؟ اچھا سوال بھی کمال کا ہے مولانا، کہ جب اللہ کے بارے میں پوچھنا ہے تو جو ہے وہ اہل بیت سے پوچھتے ہیں، رسول اللہ کے بارے میں پوچھنا ہے تو اہل بیت سے پوچھتے ہیں، قرآن کے بارے میں پوچھنا ہے تو اہل بیت سے پوچھتے ہیں، دین کے بارے میں پوچھنا ہے تو اہل بیت سے پوچھتے ہیں۔ خود مسند پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں مگر اہل بیت سے پوچھ کے بتاتے ہیں کہ بھائی ہم یہ لوگوں کے نمائندے بن کر آئے ہیں، اللہ کے نمائندے تو آپ ہی ہیں، لہٰذا اللہ کی باتیں آپ ہی بتائیں گے۔ لہٰذا پوچھا بتائیے یہ مکھی کیوں پیدا کیا؟ اس لیے تاکہ یہ جبارین کو، یہ اباطیل کو، یہ مغرورین کو، یہ متکبرین کو ذلیل کرتی رہیں۔ جی تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مستکبرین جو ہیں یہ ایک مکھی کے ہکانے کی بھی طاقت نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو جو اہل بیت کائنات کی خلقت کا سبب ہیں اور جن کی ولایت اللہ کی جانب سے وہ ولایت ہے کہ اس ولایت کی منزل کو اگر دنیا پہچان لے۔ امام ابو حنیفہ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ مجھ کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کے چاہنے والے ذرا عمل کم کرتے ہیں اور لوگوں کے چاہنے والے عمل میں منہمک رہتے ہیں۔ امام نے کیا فرمایا کہ ہمارے چاہنے والوں کے عقیدے پر شیطان نے بڑی کوشش کر لی مگر ان کے عقیدے اور ایمان سے ان کو ڈگمگا نہیں سکا،
لہذا اس نے سوچا کہ اب عمل ہی میں کچھ کمزوری کر دی جائے تاکہ یہ اپنے سیدھے راستے پہ تھوڑا کمزور ہو جائے. مگر جن کے عقیدے اور ایمان پر غالب آ گیا اور ان کو ان کے صحیح عقیدے سے ہٹا چکا تو اس نے سوچا کہ اب راستہ چلتے رہیں, جتنا دوڑیں گے دور ہوتے چلے جائیں گے. گمراہ ہو چکے تب کوشش کرتے رہیں. لہٰذا جو ہے ہماری ولایت جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک عمل کام آنے والا نہیں ہے. تو یہ ہے منزل. اب اس کے بعد آخری بات کہ اس نے کیا کہا بتائیں مولا. آپ پر ان لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا, کہا یہ تو ان سے ہی پوچھ لینا, میں تو جا رہا ہوں. اب جیسے امام تشریف لائے بگڑ گیا, ہاتھ نہیں اٹھایا, مارا نہیں, قتل نہیں کیا. ان کا تو یہاں بیٹھا ہوا اپنے تخت و تاج میں مست ہے, تجھے کیا پتا کہ جعفر صادق کو زمانہ پہچانتا ہے. یہ وہ ہیں کہ ہم بادیاں نشینوں کے گھر پر روزی پہنچاتے ہیں, روٹی پہنچاتے ہیں, ہم فقیروں کی فقیری دور کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں غنی کر دیا ہے, انہی کی وجہ سے ہم مطمئن ہیں. ہم تو صرف اس لیے آ گئے تھے کہ دیکھیں کہ تو آج ہم سے اتنا بڑا کام لے کر کیا دے سکتا ہے. وہ بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی کام کے, بغیر کسی ہوس کے, بغیر کسی مقصد کے اور بغیر کسی طرح کے ہم سے امید کے ہم کو ہمیشہ دیتے رہے ہیں. اور ہم ہی نہیں, وہ اپنے دوستوں کو بھی دیتے ہیں, اپنے دشمنوں کو بھی دیتے ہیں. صلوات بھیجیے بر محمد وعلی محمد علیہ السلام. کیا کر سکتا ہے منصور؟ تھک گیا, حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا. کیا کر سکتا ہے؟ گھر پہ 3 مرتبہ آگ لگوائی, گرفتار کرانے کی کوشش کی, اذیتیں دی, مگر امام تو امام ہے, رسول کا جانشین تو جانشین رسول ہے, مولائے کائنات کا بیٹا تو مولائے کائنات کا لال ہے, حسین کا لاڈلہ تو حسین کا لاڈلہ ہے بھائی. اس کو تکلیفوں اور اذیتوں سے کیا پریشانی؟ یہاں تک کہ ہر کوشش جب ناکام ہو گئی تو وہی دیرینہ مکر و فریب, 3 مرتبہ زہر بھی دیا گیا, مگر تیسری مرتبہ مشیت ازدی امام نے, آج ہی کی شب تھی جب زہر اپنے لب اطہر سے لگایا, جو سینہ علم و حکمت کا گنجینہ تھا, جو جگر ولایت کا محور تھا, جگر کے ٹکڑے ہونے لگے. امام موسی کاظم علیہ السلام ہمارے 7ویں امام, امام کا سر زانو پہ رکھے ہوئے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہے. جس کا ایسا باپ جس کی زمانے میں مثال نہ ہو دنیا سے جا رہا ہو, اس کا عالم کیا ہوگا. اور دوسرے بھائی بھی امام کے بیٹھے ہوئے ہیں, رموز امامت اوقاف کیے. اور ایک مرتبہ امام نے ایک جملہ کہا, میرے سب عزیزوں کو, چاہنے والوں کو بتا دو کہ جو شخص نماز کو سبک سمجھتا ہے ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے. اللہ اکبر. جاتے جاتے اپنے پروردگار کی عبادت کا
حکم دیتے ہوئے چلے۔ ایک مرتبہ آنکھیں ٹھہری، یہ آنکھیں نہیں ٹھہر گئی تھیں، دم رکا، سانسیں نہیں رکی تھیں، پوری کائنات غم و الم میں ڈوب گئی۔ فلکیات، ارضیات، سماوات، نجومیات، زمین سے لے کے آسمان تک امام جعفر صادق کے ماتم میں ڈوب گئے۔ مگر ایک تسلی ضرور ہے کہ باپ وطن میں ہے، بیٹا اپنے زانوں پہ باپ کا سر رکھے ہوئے ہے، غسل دینے کے لیے کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہے، کفن پہنانے کے لیے کسی طرح کا روک نہیں ہے، نماز جنازہ معصوم امام بیٹے نے پڑھائی ہے، اور دادی کے پہلو میں امام محمد باقر کے پہلو میں، امام سید سجاد کے پہلو میں لے جا کر جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ بہت بڑا صدمہ ہے، مگر میں اتنا عرض کروں گا مولا، کم از کم دشمن زمانہ ہونے کے باوجود بھی کہیں سے جنازے پہ تیر نہیں آیا، جنازہ دوبارہ گھر واپس نہیں گیا، اور مولا کم سے کم تسلی دینے والوں کا ایک بہت بڑا مجمع آپ کے گھر آیا، جنازے میں بہت بڑا مجمع آیا، مگر کاش کربلا میں آپ ہوتے، اے میرے باب المراد آقا، کربلا میں ہوتے تو آپ دیکھتے صرف چند منٹ کے لیے وہاں رکنے کی اجازت دی گئی تھی جہاں قیدی بنا کر لے جایا جا رہا تھا، کہاں؟ جہاں سید الشہداء کا پامال لاشا پڑا تھا۔ جناب زینب نے دیکھا سید سجاد کا چہرہ متغیر ہو گیا، پلٹ کے آواز دی، بیٹا سید سجاد، ابھی تو اسیری کی منزل شروع ہوئی ہے، ابھی تو بہت سارے مصائب ہیں، اے میرے لائے تمہارا کیا حال ہو رہا ہے؟ بس اتنا کہا تو پھوپھی اماں، جس کا جوان بیٹا موجود ہو، ارے اس کا باپ اس طرح زمین پہ پڑا ہو، زینب اولیاء مقام نے آواز دی تھی، نانا، ارے آپ کو ملائکہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی، اے نانا، یہ آپ کا حسین ہے جو خاک و خون میں غلطہ پڑا ہے، ہائے حسین کا کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا، جعفر صادق کا جنازہ کل بھی اٹھا اور آج بھی اٹھانے والے تابوت بناتے، اجکمل اللہ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره، بار الہا بحق الزہرا وعبیہا ومعلہا وبنیہا، جملہ مومنین و مومنات جو اس دنیا سے گزر چکے ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے حسنات میں اضافے کے لیے ان کے اعمال جاریہ کو جاری اور ساری فرما، بحق محمد وآل محمد علیہ السلام، جو زندہ ہیں ان کو معیت اہل بیت
پیروی اہل بیت، کردار اہل بیت اور اتباع اہل بیت عطا فرما۔ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگارا ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارا ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما۔ پروردگار اپنی رحمت سے جن کو روزگار عنایت فرما دیا ہے ان کے روزگار میں برکت عنایت فرما۔ پروردگارا جن لوگوں کو اولاد عطا کی ہے ان کی اولادوں کو صالح اور نیک بنا، اور جنہیں نعمت اولاد سے محرومی ہے بحق محمد وآل محمد علیہ السلام ان کی گود آباد کر اور ان کو صالح اولاد عنایت فرما۔ بحق محمد وآل محمد علیہ السلام جب تک ہم دنیا میں رہیں ہم سب کو دامن اہل بیت کے ساتھ رکھنا، اور جو لوگ دنیا میں دامن اہل بیت کے ساتھ ہیں ان پر جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے ان مظلوموں کی نصرت فرما، ان کی حمایت فرما، ان کی کو کامیابی اور کامرانی عنایت فرما، ان کو غلبہ عنایت فرما، اور ظالموں کو نیست و نابود فرما دے۔ آپس میں الجھا کر ایسا الجھا دے پروردگار کہ یہ لڑ لڑ کر خود ٹکرا کر مر جائیں، اور جو ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو امن و امان نصیب ہو جائے۔ جب تک ہم دنیا میں رہیں غم اہل بیت کے ساتھ رکھنا، اور اٹھانا تو انہی کے غم کے ساتھ اٹھانا۔ امام زمان علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرما، اور پروردگار ہم کو ہمارے اعمال اور صحیح کے اعتبار سے اس قابل بنا کہ ہم غلامان اہل بیت میں شمار کیے جا سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ روز غم امام نمو دار ہو گیا، روز غم امام نمو دار ہو گیا، روز غم امام نمودار ہو گیا، روز غم امام نمودار ہو گیا، مقتول دین زہر کا سالار ہو گیا، روز غم امام نمودار ہو گیا، روز غم امام نمودار ہو گیا، افسوس امام جعفر صادق ہوئے شہید، 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 سر پیٹو شیو حشر نمودار ہو گیا، روز غم امام نمودار ہو گیا، روز غم امام نمودار ہو گیا، فرزند رو کے کہتے ہیں کیوں بولتے نہیں، فرزند رو کے کہتے ہیں کیوں بولتے نہیں، بابا
بتاؤ کیا تمہیں آزار ہو گیا روزے غم امام نمودار ہو گیا روزے غم امام نمودار ہو گیا زہر ستم کے صدمے سے ایوا مصیبتا زہر ستم کے صدمے سے ایوا مصیبتا ٹکڑے امام دین کا دل زار ہو گیا روزے غم امام نمودار ہو گیا روزے غم امام نمودار ہو گیا کیوں کرنا حال موسیے کاظم کا ہو تباہ کیوں کرنا حال موسیے کاظم کا ہو تباہ جینا غم فراق میں دشوار ہو گیا روزے غم امام نمودار ہو گیا روزے غم امام نمودار ہو گیا کیا کیا جفائیں سہے کے صدا رے جہان سے کیا کیا جفائیں سہے کے صدا رے جہان سے محشر جہاں میں غم سے نمودار ہو گیا روزے میں امام نمودار ہو گیا روزے غم امام نمودار ہو گیا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا یا 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 زہرا اے میری بی بی اے میری بی بی پرسہ دینے تمہارے بچوں کا اپنے جسموں سے اپنے دل کا لہو بہایا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا تو نے نازوں سے جس کو پالا ہے تیرے آنگن کا وہ ستارہ ہے اس نے کربل میں میری بی بی وقت آخر تجھے پکارا ہے یا زہرا یا زہرا
خونی منظر ہے، پاس عباس ہے نہ اکبر ہے، اپنی نظروں کو پھیر لو بی بی، ظلم کا چلنے والا خنجر ہے، یا زہرا یا زہرا یا اے میری بی بی، اے میری بی بی، تیرا لخت جگر ہے مشکل میں، دشت کربل میں اب وہ تنہا ہے، بے سہارا ہے، کربلا میں ہے زلزلہ بی بی، کوئی بھی اب نہیں بچا بی بی، تیرا ضربوں کے بعد مقتل میں قتل ہوتا ہے محلقہ بی بی، یا زہرا یا زہرا زہرا، ظالموں نے بہت ستایا ہے، تیری زینب کا دل دکھایا ہے، لا کے بازار میں طبیبیوں کے خون عابد کو بھی رلایا ہے، یا زہرا یا زہرا یا ایک بچی کا کان دکھتا ہے، اس سے خون اب تلک ٹپکتا ہے، اپنی آنکھوں کو دل میں رکھتی ہے، روتی ہے تو تماچا لگتا ہے، یا